السلام علیکم، میں تیرے قربان ایپیسوڈ نمبر 6 ریٹن بائی ایمان فاطمہ۔ میں حاضر ہوئی ہوں آج میں تیرے قربان قسط نمبر 6 کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز قسط کی طرف جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم، میں تیرے قربان قسط نمبر 6 ایمان فاطمہ۔ عالیار افندی نے پاس آ کر دروازہ کھولا اور اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ چھوڑ میری گڑیا کو۔ اورنگزیب باہر نکلتے دھاڑا۔ آواز نیچی مسٹر اورنگزیب، یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ جہاں میں آپ کی اونچی آواز برداشت کروں گا۔ یہ ایک روڈ ہے اور یہاں تک کہ یہاں جتنے آدمی کھڑے ہیں میرے خریدے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں موجود جو گنز ہیں ان میں سے اگر ایک گولی بھی نکل کر آپ کے سینے کے آر پار ہوئی تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے آپ۔ عالیار کی سرد لہجے پہ وہ سن ہو گئی۔ چلو تم میرے ساتھ، اور تم سب ان صاحب کو بڑے عزت و احترام سے لے کر آؤ۔ وہ اورنگزیب کو دیکھتے ہوئے بولا اور اسے کھینچتا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ لالا لالا، وہ اورنگزیب کو چیخ کر پکارنے لگے جس کو گن مین گھیرے کھڑے تھے۔ پھر عالیار اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، تمہاری ہر کوشش ناکام ہے، کیونکہ یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ عالیار افندی کی بات پر اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو پھر تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ وہ اطمینان سے بولا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میرا نکاح ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، سوری بیبس، آج تمہارا نکاح ضرور ہے مگر میرے ساتھ۔ وہ کمال اطمینان سے بولا تو وہ پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں تو پہلے ہی ان نینوں سے غائل ہوں۔ اگر یوں ہی کرتی رہی تو ان سے غائل ہو کر مر جاؤں گا اور بیوہ ہو جاؤ گی جلدی تم۔ وہ مسکرا کر بولتا اسے زہر لگا۔ پھر وہ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے روکتا باہر نکلا اور دوسری طرف سے آ کر اسے کھینچ کر باہر نکالا اور کھینچتا اندر کی جانب پڑ گیا۔ پھر اسے ایک عالیشان کمرے میں لا کر بیڈ پہ پٹخا اور دروازہ لاک کرتا باہر نکل گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چلو بھئی پکڑ لو تیاری، کچھ دیر کے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں اپنی جان دے دوں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ حلق کے بل چلائی، بری بات میری جان، کیوں اپنی بھابھی کو جوانی میں بیوہ کرنا چاہتی ہو اپنے بھائی کو مروا کر میرے ہاتھوں سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میری لالا کہاں ہے؟ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ وہ تڑپ اٹھی۔ فی الحال تو وہ زندہ سلامت ہیں اور اپنے نکاح کے لیے گواہ بنانا ہے انہیں تو فی الحال زندہ رکھا، لیکن اگر تم نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو کہہ نہیں سکتا کہ زندہ رکھوں گا کہ نہیں۔ وہ سفاکی سے بولا۔ وہ متوحش انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ چلو شاباش، جلدی سے گھونگھٹ اوڑھ لو پھر باہر چلیں، اس نے کہا اور پھر خود ہی اسے گھونگھٹ اوڑھا دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل کر لاؤنج میں آ گیا جہاں اورنگزیب کرسی سے بندھا ہوا تھا اور دو گن مین اس کے دائیں بائیں اس کے سر پہ بندوق کی نال رکھے کھڑے تھے۔ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ کچھ دیر میں وہ ایجاب و قبول کے بعد ایمل زمان خان سے ایمل عالیار افندی بن چکی تھی۔ عالیار نے اورنگزیب کو کھولا تو وہ لب بھینچ کر ایمل کے پاس آیا اور ایمل اس کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ عالیار افندی ایک سائیڈ پہ بازو باندھے کھڑا اطمینان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
چلیے مسز عالیہ رفندی، آپ کو اور آپ کے لالا کو جیسے عزت سے لایا تھا ویسے ہی گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں دیکھ لوں گا میں۔ اورنگزیب نے کہا، صالح صاحب اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا اور فرصت دیکھیے گا اور اپنے جانے من کو ملنے آتا رہوں گا۔ وہ بے باکی سے بولا تو ایمل کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ پڑ گیا۔ پھر وہ ایمل کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر اورنگزیب کو پیچھے بیٹھنے کا کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ان کے گھر کے سامنے تھا۔ وہ انہیں لے کر جب اندر داخل ہوا تو بڑے بابا اور باقی سب صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ یہ بدتمیز لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور آپ لوگ تھے کہاں؟ فون تک اٹھانے کی فرصت نہیں ہے آپ کو؟ بڑے بابا شروع ہو چکے تھے۔ ارے بزرگوں، ٹھنڈ پاؤ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جو انکشاف آپ پر ہونے والا ہے نا، اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ آپ پہ کیا بیتے گی، اس لیے پرسکون ہو کر بیٹھ جائے میری بات سننے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بڑے بابا نے اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ ہمیں تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ چلو بیٹا، نکاح خواہ آیا بیٹھا اور سسرال والے بھی پہنچ چکے آپ کے۔ بڑے بابا نے ایمل سے کہا، آپ یہ نکاح نہیں کروا سکتے بزرگوں۔ وہ کمال اطمینان سے بولا، تم ہمیں روکو گے اور جیسے ہم رک ہی جائیں گے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، نہیں بزرگوں، میں کیوں روکوں گا آپ کو؟ شریعت روکے گی۔ اپنے پوتے اور پوتی سے پوچھ لیجئے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بڑے بابا نے ناگواری سے سر چٹکتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک شادی شدہ لڑکی کا نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور آپ کی پوتی کا آپ سے کچھ منٹ پہلے مجھ سے نکاح ہو چکا ہے۔ آپ کا پوتا گواہ ہے اس بات کا۔ وہ مزے سے بولا، یہ بکواس کیا کر رہا ہے اورنگزیب؟ وہ دھاڑے، اف کتنا چلاتے ہیں آپ۔ وہ منہ بنا کر بولا تو سب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے، وہ اورنگزیب سے بولے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بڑے بابا، اورنگزیب نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ بڑے بابا کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اورنگزیب کے چہرے پہ پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا جانی؟ زمان خان بے چینی سے بولے۔ اس لڑکے کو کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے بولے، جا رہا ہوں مگر کل پھر آؤں گا اپنی بیوی سے ملنے۔ وہ اطمینان سے بولا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا باہر نکلنے لگا کہ اس کی نگاہ شاہ زیب خان پہ پڑی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا مسکرایا اور پھر باہر نکل گیا۔ گھر پہنچ کر وہ بے چین سے اپنے کمرے میں آیا اور وائن کی بوتل نکال کر گلاس بھرا، مگر لبوں تک لایا ہی تھا کہ ایمل کا پاکیزہ چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے گلاس اور بوتل اٹھائے اور ڈسٹ بین میں ڈال دیے اور اطمینان سے آ کر بیڈ پہ لیٹ کر اس دشمن جان کی نعت سننے لگا۔ دل میں جیسے قرار سا آنے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد پہلی بار ہوا تھا کہ وہ رات کو بنا اس حرام مشروب کو پیے سویا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو موبائل پہ مسڈ کال اور میسیجز دیکھ کر چونکا اور میسیج جلدی سے کھولا، ملنے آؤ گے آج گڑیا سے؟ تو پلیز ذرا خود کو تیار کر کے آنا، کیونکہ ہر طرف سے گولہ باری کا خطرہ ہے۔ وہ میسیج پڑھ کر مسکرا دیا۔ فکر مت کریں، آپ کی بہن پہ جان بھی قربان، اس نے اسمائلی ایموجی کے ساتھ رپلائی کیا۔ گڈ، تھینک یو میری ہیلپ کے لیے۔ میں تو امید ہار بیٹھا تھا اور سوچ لیا تھا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر آپ نے خود جب آ کر ایمل سے شادی کا کہا تو تھوڑا متذبذب تھا کہ وہ بدگمان ہو جائے گی، مگر اس کو بچانے کے لیے اس کی بدگمانی سہ لوں گا، مگر اسے دکھ پہنچنے پہ نہیں سہ سکتا۔ آپ اس کے سب سے سویٹ کول لالا ہیں، آپ نے اپنے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ وہ مسکرا کر رپلائی کرتا موبائل سائڈ پہ رکھتا لیٹ گیا۔ ہم تھینکس، میری گڑیا کی زندگی سے خاندانی عزت ضروری نہیں، ویسے بھی عزت ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، اگر میری بہن میری گڑیا کو تم نے دھوکہ دیا یا اسے چھوڑنے کا سوچا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ میسیج پڑھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ بری بات صالح صاحب، بہن کو بیوہ کرنے کا پلان پہلے سے سوچ رہے ہیں، اور فکر مت کیجیے، آپ کی بہن کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے رپلائی کیا اور پھر اطمینان سے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔
شام کو وہ نک سک سے تیار ہو کر باہر نکلا تو عمار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کدھر کے ارادے ہیں؟ اپنے سسرال کے، وہ ترنت بولا تو عمار نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ اچھا مذاق ہے ویسے، عمار نے سر جھٹک کر کہا۔ میں مذاق نہیں کرتا برو، I'm سیریس۔ وہ فروٹس کی ٹوکری سے سیب نکال کر بائٹ لیتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ تو کچھ غلط تو نہیں کر رہا نا؟ عمار نے چونک کر پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایمل کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہاں آج ایک مہیب سناٹا تھا۔ ایمل کی بھابھی اسے لاؤنج میں بٹھا کر چلی گئی اور وہ اطمینان سے اس چھوٹے سے لاؤنج کا جائزہ لینے لگا جو کہ اس کے کمرے کے برابر بھی نہیں تھا، مگر عجیب سی انسیت ہو رہی تھی سب سے اسے، اور وہ اطمینان سے ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے سب مرد لاؤنج میں آ چکے تھے اور اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کچا چبا جائیں گے۔ حق ہاں، داماد گھر آیا ہے اور آپ کچھ کھانے پکانے کا انتظام نہیں کر رہے؟ کچھ کھلائیے پلائیے، زہر نہ کھلا دیں۔ اورنگزیب نے منہ بنا کر کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ آپ کی بہن کے لیے تو زہر کو بھی امرت سمجھ کر پی لوں، وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ بڑے بابا نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ اپنی بیگم صاحبہ سے ملنے آیا ہوں، تو ذرا پلیز اس کے کمرے کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں ان کے دیدار سے اپنے بے قرار دل کو قرار دے سکوں۔ وہ جس انداز میں بولا تو سب پہلو بدل کر رہ گئے۔ بہت ہی بیہودہ انسان ہیں آپ، بزرگوں کے سامنے ایسے بے باک ہو کر بات کرتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ ہمارے ہاں تو ہمارے گھر کے بہو بیٹے ایک ساتھ ایک صوفے پہ نہیں بیٹھتے۔ بڑے بابا نے ناگواری سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ ہائے کتنا ظلم ہے، یہ بیچاروں کے رومانس کے شب و سحر خراب کر دیے۔ ویسے رات کو کمرے میں بھی رومانس کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے دستگیر اور اورنگزیب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں گڑبڑا کر ارد گرد دیکھنے لگے۔ ویسے یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھ جائیں یا گود میں سر رکھ لیں، بے حیائی کی بات تو ہے نا؟ بڑے بابا نے تلخ لہجے میں کہا۔ واہ کیا کہنے آپ کے بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رکاب میں بیوی کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے اور اپنی لاڈلی بیوی جناب عائشہ صدیقہ جس پیالے سے پیتی تھی اسی جگہ پہ لب رکھ کر پیتے تھے اور ان کی گود میں سر رکھ کر استراحت فرماتے تھے۔ تو ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم ہمیں دین سکھاؤ گے؟ ہم حافظ اور اسکالر ہیں۔ بڑے بابا بھڑک اٹھے۔ جی میں خود بھی بہت بڑا اسکالر ہوں، دین کو پڑھا ہوں، مگر بہت بگڑا ہوا نواب سادہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ جیسا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ حد میں رہو، اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ اورنگزیب نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ اچھا سوری، خیر میری بیگم صاحبہ سے شرف ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے، آپ نہیں ملیں گے ان سے، اور جس رشتے سے آپ یہاں آئے ہیں وہ بہت جلد ختم ہوگا۔ ہماری بچی نے خود ہم سے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو ہم بہت جلد آپ کو خلا کے پیپر بھیج کر خلا لے لیں گے۔ بڑے بابا کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور جھبڑے بھیج گئے۔ میں خود اس کا کمرہ ڈھونڈ لوں گا، وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو سب ہڑبڑا گئے۔ ہماری برداشت کا امتحان مت لیں، شہزیب خان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ دیکھو لڑکے ابھی جاؤ یہاں سے ورنہ، اورنگزیب خان نے نفی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ سوری، میں اپنی بیوی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ یو ایڈیٹ، اورنگزیب نے غصے سے اسے گھورا۔ ایک منٹ، اسے ہماری بچی سے بات کرنی ہے تو جانے دو، اور وہ اس کے منہ پر خود بتا دے گی کہ وہ کھلا چاہتی ہے تاکہ ان کی اوقات یاد رہے۔ ویسے بھی زبردستی اور ولی کے بغیر نکاح قبول نہیں ہوتا۔ شریعت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ بڑے بابا نے گرج کر کہا۔ فکر مت کیجیے، دنیا کی نظر میں یہ نکاح ہو چکا ہے، اگر ولی مزید چاہیے
تو کوئی نہیں، تجدید نکاح کر لوں گا، باقی آپ سب سمجھدار ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے بابا کا جھکا سر دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عالمگیر خان اپنی دوستی توڑ کر جا چکا تھا اور بڑے بابا ان کے سامنے سر جھکائے جب ان کی سن رہے تھے تو زمین میں گھڑتی جا رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں گمسم بیٹھے تھے۔ کیسے ہونے دیا آپ نے یہ اورنگزیب خان؟ آپ کو چاہیے تھا اپنی بہن کی حفاظت کرتے اور آپ گواہ بن بیٹھے۔ نامرد ہیں آپ، خدا نے شاید اسی لیے آج تک آپ کو اولاد نہیں دی۔ بڑے بابا کے اتنے سخت الفاظ پہ سب ساکت رہ گئے۔ ایسا مت کہیے بڑے بابا، لالا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ اتنے آدمی لے کر آیا تھا اور مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، تو مر جاتے، یہ کم از کم ہم فخر تو کرتے کہ یہ ہمارے خاندان کا سرمایہ ہے۔ تف ہے آپ پر اور آپ کی بزدلی پہ۔ بڑے بابا دہاڑے اور پھر روتی ہوئی ایمل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہم جانتے ہیں آپ اپنے لالا کی محبت میں یہ نکاح کر گئی، لیکن فکر مت کیجیے، آپ کو ہم اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کے بڑے بابا کی غیرت ابھی باقی ہے۔ ہم کورٹ جائیں گے، کھلا کا کیس اور ہراسمنٹ کیس دائر کروائیں گے۔ آپ پوری بہادری سے ساتھ دیں گی نا؟ بڑے بابا نے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ تھینک یو بڑے بابا، وہ ان کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ آرام کرے میرا بچہ اب جا کر، انہوں نے کہا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پوری رات وہ روتی سسکتی رہی مگر دل کو جیسے قرار نہیں تھا۔ اگلے دن صبح وہ خود کو کمرے میں ہی مقید کیے ہوئے تھی اور ابھی تک رات والے ڈریس کو پہن رکھا تھا۔ گڑیا کپڑے چینج کر لو، پھر میں لنچ لاتی ہوں آپ کے لیے، واہبہ نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہا کر اپنے بال پونچھتی واش روم سے نکل ہی رہی تھی کہ عالیہ افندی کو بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تیزی سے روم میں واپس گھسی اور دروازہ لاک کرنے لگی تھی کہ وہ اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتا اس تک پہنچا اور پاؤں کی آڑ بنا کر دروازہ بند ہونے سے روکا۔ وہ زرد چہرہ لیے متوحش انداز میں پیچھے ہوئی اور وہ اندر داخل ہو کر اس کے قریب آنے لگا۔ وہ گھبرائی سی فک چہرے سے الٹے قدم پیچھے کو اور اس کی کمر شاور کے ساتھ لگی اور شاور کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور چھم چھم پانی اس پہ برسنے لگا۔ وہ قریب آ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر نگاہیں گھاڑ چکا تھا۔ تو تمہیں کھلا چاہیے مجھ سے؟ وہ اس کے جھبڑے بینچ کر گھررایا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ ایسا اگر سوچ رہی ہیں تو بہت غلط ہے، لیکن جتنا بھی غلط ہو یہ کبھی سچ نہیں ہوگا۔ جانم ہو میری تو تم پر سب کچھ قربان، جان قربان، مگر تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا، یہ قربانی کبھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کے رخسار پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا۔ اس کی لمس سے وہ پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ پھر اس نے اس کے دوسرے رخسار کو اپنے رخسار سے مس کیا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ جانے دوں گا، مگر ایک بار ان لبوں کا رس چکھ لوں، اس نے کہا اور اس کے ساتھ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تو وہ آنکھیں نیچے کانپنے لگی۔ خیر آج رہنے دیتا ہوں، پھر کبھی صحیح، لیکن ہاں اگر تم نے دوبارہ سے خلا کی بات کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس کے کان کے قریب بولا۔ مجھے اس کا حق ہے، وہ بامشکل ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی۔ گڈ، ویری گڈ، کانفیڈنس آ رہا ہے تم میں، لیکن یہ مجھ سے محبت کے اظہار میں استعمال کرنا۔ باقی رہا حق تو مجھے تم پہ کیا کیا حق ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اگر ابھی یہیں اپنا حق لے لیا نا تو سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے میں نے خیز انداز میں بولا۔ اس کی بے باکی پہ سرخ قنداری انار کی مانند اس کے رخسار پہ سرخی چھا گئی۔ شرماتے ہوئے اور بھی کیا مت لگتی ہو، وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر کرتے ہوئے بولا۔ اس نے شکوہ کی نگاہوں سے اس ظالم کو دیکھا جو کہ نکاح سے پہلے اس سے جتنے استحقاق اور بے باکی سے بات کرتا تھا، پورے
इस्तेहकाक से छू भी रहा था। प्लीज़ जाने दे मुझे। वो रोने लगी तो वो पीछे हट गया। एमल तेज़ी से बाहर निकली, अपना और ड्रेस निकालने लगी। कुछ पल गुजरे, वो शर्ट उतारकर उसे झटकता बाहर निकला तो एमल की आंखें हैरत से फैल गई। कसरती बदन और सिक्स पैक और चौड़े शाने किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकते थे, मगर वो एमल खान थी जिसे इन सब चीज़ों का पता नहीं था। बचपन से किताबें पढ़कर बड़ी हुई, मूवीज़ ड्रामा देखने की इजाज़त नहीं थी। वो पास आने लगा तो इसने हड़बड़ा कर रुख फेर लिया। वैसे हुआ कुछ बेब्स, इसके पीछे आकर बोला तो वो घबरा कर मुड़ी और इसके चौड़े सीने से टकरा कर नीचे गिरने ही वाली थी कि वह नरमी से उसे बाहों में भर चुका था। वो खौफज़दा होकर आंखें मीच गई। फिर उसे अपने चेहरे पर टप टप पानी के कतरे गिरते महसूस हुए तो इसने पट से आंखें खोली और वो पानी आलिया अफंदी के लंबे बालों से टपक रहा था। क्या बात है, और आप यूं ही बाहों में गिरती रहीं तो कहीं आप मेरे प्यार में न गिर जाएं। वो आंख विंक करता बोलता उसे सीधा किया। बहुत बेशर्म हैं आप। वो उसकी शर्टलेस वजूद को देखकर शर्म से निगाहें झुकाते हुए बोली। मियाँ बीवी में से एक को तो बेशर्म होना ही पड़ेगा ना, वरना तो ज़िंदगी बहुत रूखी फीकी हो जाएगी। अब आप शर्माइएगा और मैं अपनी बेबाकी से आपको शर्माने पे मजबूर करूँगा। और मैं क्या करूँ, जब शर्म से सुर्ख कंदारी अनार जैसे ये रुखसार दहकते हैं तो मेरा दिल चाहता है मज़ीद तुम्हारे साथ छेड़खानी करूँ। वो हनूज़ उसकी कमर के गिर्द बाजू डाले बोला। छोड़े मुझे। वो निगाहें झुकाए मज़ाहमत करने लगी, मगर वो इसकी गिरफ्त में सिर्फ मचल कर रह गई। बहुत बुरे हैं आप, वो रहान सी होकर बोली। जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ, वो उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोला। वो अपना आप छुड़वाती दूर हुई। वो उसके टॉवल से अपने बाल पोंछने लगा और फिर गीली शर्ट ही पहनकर बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो बेबसी से बेड पर बैठकर रो दी। वो शख्स जब उसके सामने आता था तब वो अपना एतमाद खो बैठती थी। इसकी बेबाकी से इसकी ज़ुबान कंग हो जाती थी। अमीरा ने रिक्शे के लिए निगाहें दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं था। वो झंझला कर अपनी कलाई पे लगी वॉच पे टाइम देखने लगी। फिर इसके पास एक गाड़ी की टायर चिड़चिड़ाई। इसने सर उठाकर देखा तो आलिया रफंदी और उसका भाई गाड़ी में था। इसका हलक कड़वा हो गया। हाय मिस अमीरा, और मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे? आलिया ने मुस्कुरा कर कहा तो वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखती इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अरे ये क्या, ऐसे कैसे आप इतने हक से हमारी गाड़ी में बैठ गई? अम्मार ने नागवारी से कहा। जैसे आपके भाई को धौंस जमाने की आदत है ना, वैसे ही मुझे भी ये आदत है। रिक्शा नहीं मिल रहा था तो बैठ गई। वैसे भी अब तो हमारी बड़ी गहरी रिश्तेदारी है तो इतना तो कर ही सकते हैं कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दें। वो चबा चबा कर बोली। कैसी रिश्तेदारी? अम्मार चौंक कर बोला। हो, आपने बताया नहीं कि आपकी साली साहिबा हूँ मैं? जीजा जी। वो जीजा जी पर ज़ोर देकर बोली। हाय सदके जाऊँ, एक बार फिर कहना, क्या बोल रही है? कैसा मजाक है ये? अम्मार ने नागवारी से कहा। मजाक तो दूसरों की ज़िंदगियों का आप जैसे लोग बनाते हैं, न जाने खुद को क्या समझते हैं। वो तड़क कर बोली। बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की हैं आप। इतना नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अम्मार दांत पीस कर बोला। जी मैं वाकई बहुत बदतमीज़ हूँ, मगर आपके भाई ने जो किया इससे बहुत कम ये बदतमीज़ी है। मेरी दोस्त को ऐन उसके निकाह के दिन किडनैप करके शादी की इन्होंने। इस अमल पर आप रोशनी डालेंगे कि ये किस किस्म की बदतमीज़ी में आता है? इन्हें ना बड़ों का लिहाज है और ना ही उस मोहब्बत का लिहाज जिसकी ये दहाई देते थे। मोहब्बत करने वाले खुद गर्ज नहीं होते कि अपनी ज़ात के सामने कुछ नज़र ही ना आए। वो फट पड़ी। तुमने ये क्या किया आली? अम्मार की सरसराती हुई आवाज़ आई। या ब्रो, कोई चारा नहीं छोड़ा था इन लोगों ने मेरे लिए। मैंने प्रॉपर तरीके से रिश्ता भेजा, मगर
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور اس سے 2 گنا عمر کے شخص سے رشتہ طے کر دیا۔ میں آپ کو غلط لگا، چلیں ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں کے عمل پر روشنی ڈالیں گی آپ؟ جیسے اس کے گھر والے اس سے زبردستی کر رہے تھے تو ویسے ہی میں نے کی، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ آلیار افندی کے ڈھیٹ پن پہ اس کا خون کھول اٹھا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک بھی کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو قسط کیسی لگی، اور حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح مزید ویڈیوز کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا سا ہی، اور ایمان فاطمہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔